یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات اور کائنات ہے سب کی سب، خواہ وہ آسمانوں کی مخلوق ہو خواہ وہ زمین کی مخلوق ہو، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی ایک نئی شان کے اندر ہوتے ہیں، اوقات قبولیت ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ ناراض ہو کر کبھی بھی اپنی اولاد کو برا کلمہ نہ کہہ دینا، اس لیے کہ تم تو غصے میں کہہ رہے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ تمہارے غصے میں کہا ہوا لفظ قبول ہو جائے اور تمہاری اولاد کا ستیہ ناس ہو جائے اور اس کا سبب تم خود بن جاؤ۔ اس لیے کہ کل یوم ہوا فی شان یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ اللہ پاک بعض دفعہ چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما کر بندے کو بہت اونچا لے جایا کرتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کو ایسا ناراض کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے کہیں اس بندے کو گرا دیا کرتے ہیں۔ بلخ کے علاقے کے اندر، روس کے اندر ایک علاقہ ہے بلخ کے علاقے کے اندر ایک سید خاندان کی عورت، اس کا خامند فوت ہو گیا، بچیاں ہیں جوان بچیاں، سید خاندان ہے، رسول پاک علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس نے کہا کہ لوگ ایسے میرے اوپر ہنسیں گے، یہ اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر بلخ سے سمرقند ایک شہر ہے وہاں چلی گئی۔ رات کے وقت پہنچی، سردی کا موسم اور بارش ہو رہی تھی، کہیں ٹھکانہ نہیں، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ دیکھا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی مسجد ہے، اپنی بچیوں کو مسجد کے اندر داخل کر دیا، اور خود یہ سوچ کر کہ میں کہیں ادھر ادھر پھرتی ہوں، شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس سے سوال کروں گی، کوئی کھانے پینے کو مل جائے، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ ادھر ادھر پھرتی رہی، پھرتے پھرتے دیکھا کہ ایک مسلمان ہے اور اس کا لمبا چوڑا محل ہے اور بڑی عالی شان قسم کی اس کی عمارت ہے۔ اس کے پاس جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کر کہا کہ دیکھو میں سادات میں سے ہوں، رسول پاک علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ میرا تعلق ہے، بلخ سے میں آئی ہوں، میری جوان بچیاں ہیں، کوئی میرے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، مسجد کے اندر اپنی بچیوں کو بٹھا کر آئی ہوں اور میں بھوکی ہوں، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، صرف تھوڑا سا کھانا ہمیں چاہیے۔ اس نے کہا سارے سید بنے پھرتے ہیں، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم سادات خاندان میں سے ہو؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ رسول پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے، یہاں روز ایسے آتے رہتے ہیں۔ یہ بیچاری مصیبت کی ماری پریشان تھی، جوان بچیاں مسجد میں چھوڑ کر آئی تھی، رات تاریک، اندھیری، سردی، بارش، یہ بیچاری وہاں سے نکلی، تھوڑا سا آگے بڑھی تو دیکھا کہ ایک اور گھر نظر آیا جو اس سے کہیں چھوٹا تھا، اور اس کے باہر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ کیا یہ کون ہے؟ کہا یہ ایک مجوسی ہے، آگ کو پوجنے والا مسلمان نہیں ہے۔ بیچاری مصیبت زدہ اتنی تھی، پریشان اتنی تھی، جا کر اس کو کہنے لگی ایک مسافر سمجھ کر ہمارے اوپر رحم کر دو، ہم بھوکے ہیں اور بڑا دور کا سفر کر کے آئے ہیں، کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے، میں بوڑھی عورت ہوں، میری جوان بچیاں ہیں، مسجد کے اندر میں نے ان کو بٹھایا ہے۔ اس بوڑھے آدمی نے مہمان نوازی کے اصول کے تحت اس کو اپنے گھر میں بٹھایا، اپنی بیوی سے کہا، اپنی بچیوں سے کہا جلدی سے جاؤ اور جا کر اس کی بچیوں کو مسجد میں سے لے کر آؤ، اور جلدی سے ان کے لیے کھانا تیار کرو، اور جلدی سے ان کا اعزاز اور اکرام میں کوئی کمی نہ آنے دے۔ گھر کی عورتوں کو بھیج کر ان کو بلایا اور فوری طور پر ان کو کھلایا بھی، پلایا بھی، کپڑے بھی دیے، اور ان کے آرام کا اور ان کے سونے کا انتظام بھی کیا۔ ابھی یہ رات کا واقعہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ مسلمان جس نے دھتکار دیا تھا اس نے خواب دیکھا، میدان حشر قائم ہے، اور یہ رسول پاک علیہ السلام مقام محمود کے اندر تشریف فرما ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے۔ یہ خواب دیکھنے والا جاتا ہے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں گواہ پیش کرو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس تم میرے امتی ہو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم مسلمان ہو؟ گواہ لے کر آؤ۔ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو وہ محل نظر آ رہا ہے، جنت کا بڑا عالی شان محل، بہت بڑا محل۔ یا رسول اللہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا یہ اس آدمی کا ہے جس کو تم مجوسی کہتے ہو، اللہ نے اس کے لیے یہ بنا دیا۔ اب یہ خواب دیکھا، اسی وقت اٹھا، روتا ہوا بھاگتا ہوا پتہ کیا، اس مجوسی کے گھر پہنچا، جا کر کہنے لگا کہ وہ جو مہمان آپ کے ہاں آئے ہیں وہ مہمان مسلمان ہیں اور میں مسلمان ہوں، میرے ہم مذہب ہیں، وہ میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تمہارے حوالے نہیں کیے جا سکتے،
کہا میں تمہیں 1000 دینار دیتا ہوں. اس نے کہا میں نے نہیں تمہیں واپس کرنے. کہا میں 20,000 دیتا ہوں. کہا میں نے نہیں واپس کرنے. کہا میں 50,000 دیتا ہوں. کہا میں نے نہیں واپس کرنے. کہا میں 1,00,000 دیتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے بندے اگر ساری دنیا بھی تو دے دے گا تو میں نے وہ مہمان تجھے نہیں دینے، اس لیے کہ جو خواب تو دیکھ کر آیا ہے وہ خواب میں بھی دیکھ کر آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بھی زیارت ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنتی لکھ دیا، اور اسی وقت میری آنکھ کھلی ہے اور میں اس معزز خاتون کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہوں. یہ ہے کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شان. اللہ پاک ہر آن ہر گھڑی ایک عجیب شان کے ساتھ ہوتے ہیں. چھوٹی سی نیکی بعض دفعہ اللہ کے ہاں اتنی قبول ہو جاتی ہے اور بندے کو اتنا اونچا لے جاتی ہے کہ بندہ شاید ساری زندگی محنت کر کے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. یزیدی لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کر دیا، شہید کر دیا، بدبختوں نے سر کو اٹھایا اور یزید کے دربار میں لے جانے کے لیے جب جا رہے تھے تو عادت ان کی یہ تھی کہ جہاں کہیں رات ہو جاتی نیزے کے ساتھ اس سر کو گاڑ کر نیزہ گاڑ دیا کرتے اور خود سو جایا کرتے. راستے میں ایک چرچ نظر آیا، وہاں ایک پادری تھا جو کبھی باہر نہیں نکلتا تھا، دور سے یہ منظر دیکھتا رہا. جب قریب انہوں نے پڑاؤ کیا تو وہ ان کے پاس اپنے اس گرجا گھر سے نکل کر باہر گیا اور کہنے لگا یہ جو سر تمہارے پاس ہے یہ 1 رات کے لیے مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں ہم نے تجھے نہیں دینا. کہا میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا. میرے پاس کل جو رقم ہے اس وقت 80,000 درہم ہے، وہ سارے کے سارے تمہیں دیتا ہوں، یہ سر مجھے 1 رات کے لیے دے دو. انہوں نے کہا چلو پیسے بھی ملتے ہیں اور حفاظت بھی ہو جائے گی. وہ سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر اس کے حوالے کر دیا. اس عیسائی پادری نے اس کو خوشبو لگائی، سامنے رکھا، 2 زانوں ہو کر ساری رات بیٹھ کر ادب سے دیکھتا رہا، ساری رات بیٹھ کر ادب سے دیکھتا رہا. اللہ پاک نے رات کے اندر ہی دل کو پھیر دیا. ہدایت بمائے ولایت، صرف ہدایت نہیں، اللہ نے ہدایت، کلمہ اور پوری مکمل قسم کی ولایت کے ساتھ اسی وقت اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا. وہ مسلمان ہو گیا. 80,000 درہم جو اس نے دیے تھے، جب صبح اٹھا کر اس لشکر والوں نے وہ درہم دیکھے تو وہ پتھر کے کنکریاں بن چکی تھی، وہ درہم تھے ہی نہیں. اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بھول گئے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے ظالم کون ہے. اللہ جانتے ہیں سب کو. اللہ کے ڈھیل کو اللہ کا نہ جاننا نہ سمجھا جائے، اللہ کی غفلت معاذ اللہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ سب کو جانتے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تو اس سب کو جانتے ہیں.